نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ معزز ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر کسی شخص نے نماز میں پہلی رکعت میں سورہ فلق یعنی قل اعوذ برب الفلق پڑھی اور دوسری رکعت میں اس نے سورہ اخلاص یعنی قل هو اللہ احد پڑھ دی، یا اور جو پہلے والی صورتیں ہیں اذا جاء نصر اللہ والفتح پڑھ دی، قل یا ایھا الکافرون پڑھ دی، انا اعطیناک الکوثر پڑھ دی، تب اس کے بارے میں کیا حکم ہوگا؟ تو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ ایسا انسان دو وجہوں سے ہی کرتا ہے، یا تو اس کے لیے پتہ نہ ہو کہ نماز میں ترتیب کے ساتھ صورتیں پڑھنا لازم اور ضروری ہوتا ہے، یا پھر اس سے بھول ایسی ہو گئی ہو کہ اس نے پہلے جو صورت پڑھی ہے اور پہلی رکعت میں جو اس نے صورت پڑھی تھی، مثال کے طور پر اس نے سورہ فلق قل اعوذ برب الفلق پڑھی تھی، اب اس کے لیے دوسری رکعت میں قل اعوذ برب الناس پڑھنا تھا، مگر اس نے بھول سے قل هو اللہ احد پڑھ دی، یا اذا جاء نصر اللہ والفتح پڑھ دی، یا اور کوئی صورت پڑھ دی، انا اعطیناک الکوثر پڑھ دی، یا اور چھوٹی کوئی صورت پڑھ دی، تو یا تو وہ بھول سے کرتا ہے یا وہ بے علمی کی وجہ سے کرتا ہے۔ دونوں وجہ میں اگر اس نے بھول سے کی ہے تب بھی کوئی نماز میں کراہت نہیں آئے گی، اور اگر اس نے بے علمی کی وجہ سے کی ہے، اس کے لیے پتہ نہیں تھا کہ ترتیب نماز میں رکھنا چاہیے، اس وجہ سے کی ہے، تب بھی اس کی نماز میں کوئی فرق نہیں آئے گا، بلکہ حکم یہ ہے کہ اگر کسی نے پہلی رکعت میں مثال کے طور پر سورہ فلق پڑھی اور پھر دوسری رکعت میں اس نے بھول سے قل هو اللہ احد شروع کر دی یا انا اعطیناک الکوثر شروع کر دی، اور وہ ایک حرف ہی پڑھ پایا تھا، شروع ہی کیا تھا کہ اس کے لیے خیال آیا کہ یہ خلاف ترتیب ہے، اب اس کے لیے حکم ہے کہ یہ صورت چھوڑ کر بعد والی صورت یعنی قل اعوذ برب الفلق جو پہلی رکعت میں پڑھی تھی اور بعد میں دوسری رکعت میں اس نے اس کے علاوہ سورہ اخلاص قل هو اللہ احد شروع کر دی یا انا اعطیناک شروع کر دی، تب اس کے لیے چھوڑ کر اس کے لیے قل اعوذ برب الناس پڑھنا اب یہ مناسب نہیں ہے، بلکہ اب اس کے لیے چاہیے کہ جو صورت اس نے شروع کر دی ہے وہی صورت دوسری رکعت میں پڑھے اور اپنی نماز کو مکمل کرے۔ دوسری وجہ یہ ہوتی ہے کہ اس کے لیے پتہ نہ ہو کہ نماز میں ترتیب کے ساتھ صورتیں پڑھنا چاہیے، تو دونوں وجہ میں انسان کے اوپر کچھ گناہ نہ ہوگا۔ گناہ اس کے اوپر ایک صورت میں ہوگا کہ اس کے لیے یہ معلوم ہو کہ ہاں نماز میں ترتیب کے ساتھ صورتیں پڑھنا لازم اور ضروری ہے، اس کے باوجود اس کے لیے خیال بھی ہو اور جان بوجھ کر وہ بلا ترتیب یعنی خلاف ترتیب صورت پڑھے گا تو وہ گناہگار ہوگا، سخت گناہگار ہوگا، مگر نماز اس صورت میں بھی ہو جائے گی، اس کے اوپر سجدہ سہو کرنا ضروری نہیں ہوگا، سجدہ سہو کی اس کے لیے ضرورت نہیں ہے۔ ہاں مگر اس کو لیے چاہیے کہ اس نے جان بوجھ کر ایسا کیا ہے تو وہ سخت گناہگار ہے، تو نماز کے بعد میں وہ اپنے اس فعل سے توبہ کرے اور آگے کے لیے ایسا نہ کرنے کا عہد کرے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے لیے عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔